میرا نام ذیشان ہے اور میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ مجھے فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا اور میں ہر روز شام کو فٹ بال کھیلنے کے لیے جس گلی سے گزر کر جاتا تھا وہاں ایک سمرین نام کی لڑکی رہتی تھی جو روز مجھے دیکھنے کے لیے میرا انتظار کرتی تھی۔ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ اس کا یوں چھپ چھپ کر دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور آہستہ آہستہ ہماری اشاروں میں بات ہونے لگی۔ میں جب بھی اس گلی سے گزرتا تھا تو وہ کبھی چھت پر میرا انتظار کر رہی ہوتی تو کبھی دروازے پر۔ ایسے ہی اشارے اشارے میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ پھر ہم فون پر دن رات باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھے میرا نام کہہ کر نہیں پکارتی تھی بلکہ ایس کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے تحفوں کا شوق نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے اسے گھڑی تحفے میں دی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے کہا میں آپ کے اس تحفے کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھوں گی، یاد رکھوں گی۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی تو مجھے چھوڑنا مت، اور میں اسے ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا، کبھی نہیں، تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے ہی ہمیں 5 سال گزر چکے تھے اور ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی تھیں۔ ساری زندگی محبت نبھانے کے وعدے اور دعوے بھی کر لیے تھے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ وعدے وہ قسمیں صرف زبان کی حد تک رہ جائیں گے، کیونکہ جس کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے اسے کہاں کچھ یاد رہتا ہے، وہ تو بس چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مجھے ملک سے باہر جانا پڑا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ جس کے لیے میں خوشیاں خریدنے آیا ہوں، جس کے لیے میں ہر دنیا کی چیز خریدنا چاہتا ہوں، بلکہ جس کے قدموں میں میں دنیا رکھنا چاہتا ہوں، اس کے قریب میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جبکہ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ تم مجھے پردیس جا کر بھول مت جانا، اور جواب میں میں اسے کہتا تھا کہ میں خود کو تو بھول سکتا ہوں لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اور آج مجھے پردیس میں آئے ہوئے 1 سال 3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس نے مجھے ایک فون کر کے کبھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس کا وہ موبائل نمبر بند جا رہا ہے، شاید اس نے بلاک کر دیا ہے یا چینج کر لیا ہے۔ مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے اور کیوں چلی گئی ہے، ایسا اس نے کیوں کیا ہے۔ اس کی یادیں مجھے ساری رات سونے نہیں دیتی۔ میں اکثر اسے یہی کہتا تھا کہ اگر تم مجھے کبھی چھوڑ کر جانا چاہو تو مجھے صرف ایک دفعہ بتا دینا کہ تمہیں میری زندگی سے جانا ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، کیونکہ زبردستی کے رشتے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن اس نے مجھے ایک بہت اچھا سبق سکھایا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ کبھی بھی کسی پر اتنا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس پر جتنا یقین ہوتا ہے وہی انسان یقین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں خدا سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک بار بس رابطہ کر لے۔ اگر اسے میرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو کم از کم مجھے ایک بار بتا تو دیتی، تاکہ میری بے چینی اور انتظار ختم ہو جاتا، کیونکہ ایسا انتظار بہت تکلیف دیتا ہے، اور جو میں نے تکلیف دیکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔